اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانظر آپ دیکھیے الی آثار کی طرف رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے کیفا کیسے یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد ان ذالک بے شک وہ لمحیی الموتى البتہ زندہ کرے گا مردوں کو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بارش کی مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں اور پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ جب زمین مردہ ہوتی ہے تو اس کی ساری صلاحیتیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس زمین میں کتنی صلاحیت ہے کہ یہ پیداوار اگا سکے۔ تو جب اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برساتے ہیں تو اس کی ساری صلاحیتیں اپنے کام میں آ جاتی ہیں اور وہاں سے سبزیاں، غلے، پھل پھول سب کچھ اس میں سے تیار ہوتا ہے، اگتا ہے۔ تو فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے آثار کی رحمت کی طرف کیف یحیی الارض بعد موتہا کہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اس کی صلاحیتوں کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہی مثال ایمان اور اسلام کی بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کی صلاحیتیں کن کاموں میں صرف ہو رہی تھی۔ وہ جو شجاعت اور بہادری تھی وہ انا اور تکبر کی بھینٹ چڑھی ہوئی تھی، وہ جو سخاوت تھی وہ بتوں کے نام چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے ان کی شجاعت اور بہادری کا رخ وہ اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف پھر گیا۔ تو وہ لوگ جو پہلے اپنی بہادری کے جوہر وہ تکبر میں دکھایا کرتے تھے، وہ اپنی بہادری کے جوہر وہ اسلام کی عظمت کے لیے ظاہر کرنے لگے، دکھانے لگے۔ اور اسی طرح وہ جو سخاوت ہے اور جتنے بھی ان کے اوصاف ہیں ان تمام کا رخ درست ہو گیا اور وہ تمام صلاحیتیں سیدھے رخ پر آ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر وہ لوگ آ گئے۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ بے شک یہی وہ ذات ہے کہ جو مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یعنی ایک شخص میں صلاحیت موجود ہوتی ہے، جس طرح کہ زمین میں صلاحیت موجود ہوتی ہے، بس اس زمین کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی رحمت اللہ کی طرف سے اس کو ملتی ہے تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر شخص میں صلاحیت موجود ہوتی ہے، بس وہ تھوڑا سا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ جائے تو اس کے اندر کے اوصاف نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ صلاحیت جس طرح اللہ نے ہر چیز میں رکھی ہے، تو اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح کہ کوئی موتی جو ہے وہ کیچڑ میں جو ہے وہ لت پت ہو گیا ہو، اب وہ اس کا حسن، خوبصورتی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اب تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ اس موتی کو اس کیچڑ سے جدا کر دیا جائے، اس کو دھو لیا جائے، اس کو صاف کر دیا جائے، تو اس کے بعد اس کی صلاحیت جو ہے، اس کا اصل جو نور ہے، اصل جو اس کی خوبصورتی ہے، اس کی جو چمک ہے وہ الگ سے ظاہر ہو جائے گی۔ تو ہر شخص کے اندر اللہ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، بس وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آئے تو اس کی ساری صلاحیتیں چمک جاتی ہیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور اگر ہم بھیجے ہوا کو، فَرَأَوْهُ پھر وہ دیکھیں اس کو
مصفرن زرد لولوا من بعدہ تو البتہ ہونے لگے اس کے بعد یکفرون کفر کرنے والے. زمین مردہ تھی، اللہ نے بارش برسائی، وہ ہری بھری ہو گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک سخت ہوا بھیج دیں، گرم ہوا بھیج دیں کہ جس سے لہلہاتی زمین وہ زرد پڑ جائے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس طرح اللہ نے کیا بھی ہے. وہ ساری زمین جو سرسبزہ تھا، جو لہلہاتی زمین تھی، کھیتیاں تھیں، وہ ساری کی ساری ایک گرم ہوا کے ذریعے سے وہ کیا کر دیں اللہ تعالیٰ، اس کو خشک کر دیں، اس کو زرد کر دیں. تو لولوا من بعدہ یکفرون، تو فوراً اس کے بعد وہ انکار کرنے لگے، ناشکری کرنے لگے. تو یہ عمومی طور پر انسانوں کا مزاج ہے. اپنے فائدے اور نفع کی چیز آئی تو خوش ہو گیا، اور اگر تھوڑا سا کوئی پریشانی کی بات آ گئی اور تھوڑی سی مزاج کے خلاف بات ہوئی تو فوراً سے ناشکری کی طرف اتر آیا. تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. فَإِنَّكَ پس بے شک آپ لا تسمع الموتى نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار، اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے. تو یہاں پر مردے سے مراد اور بہرے سے مراد یہ کافر لوگ ہیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سنانا اس وقت ہی فائدہ مند ہوگا کہ جب وہ سن کر اس پر عمل کریں گے. تو جس طرح مردے کو آپ کہیں کہ اٹھ جاؤ، کھا لو، پی لو، سردی لگ رہی ہے، مثال کے طور پر آپ اندر چلے جائیں، دھوپ آ گئی ہے، باہر آ جائیں، سردی ہو رہی ہے، تو فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى جس طرح مردے کو اس کہے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یہی کیفیت کافروں کی ہے کہ آپ ان کو کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی سناتے رہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا دوسری مثال اس کی یوں لے لیں کہ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ایک بہرا آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ اس کو آوازیں دیتے رہیں تو بھائی دائیں ہو جاؤ، بائیں ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، آ جاؤ، جو جتنی بھی پکار اس کو دیتے رہیں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ آپ بہرے کو کبھی بھی سنا نہیں سکتے. تو جس طرح مردے کو آپ سنا نہیں سکتے، یا مردے کا آپ کا کلام کرنا مردے کو نفع نہیں دے سکتا، یا آپ کا کلام کرنا بہروں کو نفع نہیں دے سکتا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا فائدہ وہ کفار کو نہیں پہنچ سکتا. اور پھر اس پر مزید یہ کہ اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہو. ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو پیٹھ پھیر کر ہدایت سے بھاگے اس شخص کو ہدایت نہیں ملا کرتی. تو یہ شخص تو پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون کیا ہم ہدایت کو تمہارے ساتھ چپکا دیں گے اور تم ہدایت کو ناپسند بھی کرتے ہو. یعنی زبردستی کسی کو ہدایت نہیں ملتی. جو شخص ہدایت کا طالب ہوتا ہے اپنے دل کا پیالہ سیدھا کر کے آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت اسی کو ملتی ہے. وما انت اور نہیں ہیں آپ بہاد العمی اندھے کو راہ بتلانے والے، عن ضلالتہم اس کی گمراہی سے، ان تسمعوا آپ تو سناتے ہیں، الا من یؤمن اس شخص کو جو ایمان لے آیا، بآیاتنا ہماری آیات پر، فہم مسلمون اور وہ مسلمان ہو گئے اور وہ اطاعت کرنے والے ہو گئے. تو بات بھی اس آیت نے بالکل واضح کر دی کہ آپ کسی اندھے کو اب راہ نہیں دکھلا سکتے. جب ایک شخص آپ کو ایک شخص اندھا ہے اور وہ آپ کو اپنا ہاتھ پکڑانا ہی نہیں چاہتا، وہ آپ کے کہے پر چلنا ہی نہیں چاہتا، اور وہ آپ سے ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، وہ کسی کو کہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے راہ بتلا دو. مثال کے طور پر یہ سڑک ہی پار کرنا ہو تو وہ کسی کو کہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے سڑک پار کروا دو. اور اگر کوئی شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سڑک پار کروانا بھی چاہے تو اس سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہو تو اس شخص کو کون جو وہ راہ بتلائے گا، اس شخص کو کون راستے پر لگائے گا؟ تو وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم آپ کسی بھی اندھے کو راہ بتلانے والے نہیں ہیں اس کی گمراہی سے. ہاں ان تسمع الا من یؤمن
آپ کس کو سنائیں گے؟ جو ایمان لانے والا ہے، آپ تو اسی کو سنائیں گے، آپ اسی کو راہ بتلائیں گے، آپ کی باتوں کا فائدہ اسی شخص کو ہوگا جو آپ کی باتوں پر ایمان لائے گا۔ بِآیاتنا فہم مسلمون، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہو اور وہ مسلمان ہو، مسلم ہو۔ مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا۔ یہ بات آپ کو بتلائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، آپ اس بات کو تسلیم کر لیں، یہ اسلام ہے۔ آپ کو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، آپ ان 5 نمازوں کو ادا کرنے لگیں، اس پر ایمان لے آئیں، یہ اسلام ہے۔ آپ کو کہا جائے کہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، آپ اس پر ایمان لے آئیں۔ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان کا بتایا جائے کہ اللہ نے ان کو حلال کیا ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیں، یہ اسلام ہے۔ اور جتنی بھی حرام چیزیں ہیں آپ کو بتلایا جائے کہ اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیں، یہ اسلام ہے۔ تو اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو مان لینا، اس کو تسلیم کر لینا، بلا چوں چراں کیل و قال کے، اگرچہ وغیرہ کے، اس کو ہٹا کر جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے من عن، اس کو قبول کرنا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا فائدہ اس شخص کو ہوگا جو اسلام لانے والا ہوگا۔ من یؤمن بآیاتنا، جو اللہ کی آیات پر ایمان لانے والا ہوگا۔ اللہ الذی، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، من ضعف، کمزوری سے، ثم جعل، پھر بنا دیا، من بعد ضعف، کمزوری کے بعد، قوتاً، طاقتور، ثم جعل، پھر اس نے کر دیا، من بعد قوت، قوت کے بعد، ضعفا و شیبہ، کمزور اور بوڑھا، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ دیکھیں کہ بچہ انسان کا جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اور نہ ہی کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے گوشت کا لو تھوڑا ہوتا ہے، صرف رو کر اپنی جو ہے وہ ساری باتیں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگ گئی ہے، اس کو تکلیف ہے، وہ ساری چیزیں وہ رو کر بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، کتنا کمزور ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچتا ہے، اس کے ہاتھوں میں طاقت آ گئی، اس کے سینے میں طاقت آ گئی، اس کی زبان میں طاقت آ گئی، اس کا دماغ کام کرنے لگا، اس کے پاؤں میں طاقت آ گئی، اس کی پوری صلاحیتیں اس کی ظاہر ہو گئی۔ آہستہ آہستہ پھر جوانی سے پھر وہ کہولت کی طرف، کہولت سے بڑھاپے کی طرف، اور بڑھاپے کے بعد پھر وہ دوبارہ صاحب فراش ہو جاتا ہے۔ اب سوائے اس کے کہ وہ اشارہ کر سکے یا وہ بول سکے، اس کے علاوہ پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا، کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، وہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں جو تھیں وہ ساری کی ساری پھر زیر ہو گئی، پھر ختم ہو گئی۔ تو جس طرح انسان کا نظام ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں یہ اشارہ کیا ہو کہ اسی طریقہ سے اسلام کا بھی نظام ہوگا۔ اسلام شروع میں اتنا ہی کمزور تھا جس طرح کہ ایک بچہ وہ سوائے رونے دھونے کے اللہ کے سامنے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جوان کیا، اسلام کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں لوگوں کے سامنے آ گئیں، اور 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا کے اوپر حکومت کی، اور آہستہ آہستہ پھر ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، کمزوری کی طرف اور ضعف کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ یعنی اس طرح یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یخلق ما یشاء، جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دی تھی کہ پہلے گھٹا اڑتی ہے، گھٹا چھائی ہوئی ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو وہ ساری گھٹا ختم ہو جاتی ہے۔ تو کفر کا زور آتا ہے، تو کفر کا زور اسی طریقے سے ہی ہے کہ آنن فانن آئے گا، اور جب بارش برسے گی اور وہ سارا کا سارا زور ختم ہو جائے گا۔ یخلق ما یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ علم والا ہے اور وہ قدرت والا ہے، ہر چیز کو وہ خوب طریقے سے جانتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔